ناظرین اور سامعین، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا۔ کائنات کی بقا اس وقت تک ہے جب تک نیکی کا تصور موجود ہے، جس دن آخری مسلمان، آخری مومن دنیا سے چل بسے گا اور کائنات میں صرف بد کردار، مشرک اور کافر لوگ لے جائیں گے، ان پر قیامت برپا ہو جائے گی، کائنات کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ کیوں؟ مقصد ختم ہو گیا ہے۔ کائنات کی بقا مشروط ہے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کے ساتھ۔ سلسلہ جاری ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کا تعلق ہے اس آدمی سے ہے جو عمل کر رہا ہے۔ آپ کسی محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات میں موت و حیات کا سلسلہ پیدا کیا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اللہ پاک نے یہ سلسلہ اس لیے چلایا ہوا ہے، اس لیے قائم کیا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ کس کے عمل میں زیادہ حسن ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ بات یہ ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نماز کو، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اہمیت والا عمل ہے، لیکن ذہن نشین کر لیں گویا کہ اسلام کے 100 درجے ہیں عمل کے۔ پہلا توحید باری تعالیٰ لے لیں، اس کی مختلف شکیں ہیں، دوسرا نماز لے لیں، اور باقی 98 عمل درجے یہ نماز پر بیس کرتے ہیں، نماز توحید پہ کرتا ہے۔ اگر نماز میں کمزوری آ جائے تو دین کے باقی احکام پر عمل کرنے کا مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ بہرحال ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے، پورا اسلام نماز کے اندر نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک اہم جزو ہے۔ اب ہر نماز میں، ایک مسجد میں 7 صفیں نمازیوں کی ہیں، تکبیر تحریمہ میں 2 صفیں ہوں گی، اور پہلے والی سنتے پڑھنے میں 1 صف ہوگی۔ باقی جو 5-6 صفیں ہیں، کوئی پہلی رکعت میں آئے گا بھاگم بھاگ، دوسری، تیسری، چوتھی، کسی کو چوتھی بھی نصیب نہیں ہوگی، سلام پھیریں گے، ایک جمع غفیر پیچھے کھڑا ہوگا۔ حضرات بات یہ ہے، کون سی مجبوری ہے جو ہمیں 4 منٹ پہلے نہیں آنے دیتی؟ ہر بندے کو جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ آ کر ملا، کیا وہ 4 منٹ پہلے آ کر 2 سنتے نہیں پڑھ سکتا؟ جس نے 2 سنتے پڑھیں، کیا وہ 4 منٹ پہلے آ کے 4 سنتے نہیں پڑھ سکتا؟ جو دوسری رکعت میں ملا وہ 4 منٹ پہلے آ کر تکبیر تحریمہ کو نہیں پڑھ سکتا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ نے عمل کرنا ہے اس میں حسن پیدا کیوں نہیں کرتے؟ وضو آپ کریں گے، وضو آپ تب صحیح کریں گے جب آپ کے پاس وقت ہوگا، جلد بازی نہیں ہوگی، 3 دفعہ دھو لیں، اس کے ساتھ مسواک کر لیں۔ مسواک کے لیے آپ کو 1 منٹ تو چاہیے نا، کم از کم 2 منٹ تو چاہیے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، اگر اس عمل کے اندر آپ حسن ڈال دیں، ایک محتاج کو کھانا کھلانا پڑے گا جس کے ساتھ آپ کا تعارف نہیں ہے، مطلب ہے کہ وہ معمولی سے اچھے انداز میں، اچھی پلیٹ میں، مطلب اچھے انداز میں روٹی، کپڑے میں جناب روٹی لپیٹ کر اس کے ساتھ کوئی اچار بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی پانی اچھے سے گلاس میں دیا جا سکتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کیا اس میں حسن پیدا کرنا، یعنی ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل کے لیے حسن پیدا کرنا، بہت معمولی فرق ہے۔ دیکھیں، جو نماز کے لیے لیٹ آئے گا وہ لیٹ واپس جائے گا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے واپس جائے گا۔ اصول تو یہ، ویسے عام طور پہ جو لیٹ آتے ہیں وہ پہلے واپس جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ جو بیٹھے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی بھی عمل، وہ والدین کی خدمت کرنے کی صورت ہے، کوئی ساس سسر کی خدمت کرنی ہے، کوئی مطلب بیوی کی خدمت کرنی ہے، بیوی کا خاوند کی خدمت کرنی ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ حقوق اس لیے ادا کرنے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں حسن پیدا کریں۔
اس میں خوبصورتی پیدا کریں، اور وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تلاوت آپ نے کرنی ہے، آپ توجہ کے ساتھ کریں، ذکر آپ نے کرنا ہے، آپ توجہ کے ساتھ کریں۔ یہ ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آدمی اپنے عمل میں زیادہ اچھائی پیدا کرتا ہے، زیادہ حسن پیش کرتا ہے۔ تو جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کو اچھے انداز میں کریں۔ اگر 2-3 منٹ اس میں آپ اضافی ڈال دیں تو بہت فرق آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔